گاڑی کہاں پہ ہے؟ مرزا صاحب کی گاڑی کی طرف نہیں ایک ایک منٹ سائڈ آپ مجھے چھوڑ دیں. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. شیر افضل خان مروت، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف، ملک کے معروف قانون دان، سابق جج، انہیں آج لاہور کے جی پی او چوک سے حراست میں لے لیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ 16 ایم پی او کے تحت انہیں نظر بند کر دیا گیا 30 دن کے لیے. مزید کنفرم جو سٹوریز آتی رہیں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دوسری بڑی خبر، عمران ریاض خان اور مطیع اللہ جان کے درمیان لڑائی کی ہے. لوگ اسے لڑائی سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ دونوں خبریں کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ سے گزارش کہ آپ نے ویلاگ کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے. دوسری گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے ضرور دبائیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ٹاپ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو میڈیا نے رپورٹ کی ہے. اس کے بعد میں اصل خبر کی طرف آؤں گا. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل خان مروت لاہور سے گرفتار. یہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی خبر ہے. پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے وکلا سے خطاب کیا اور میڈیا سے بھی گفتگو کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر انہیں جی پی او چوک سے حراست میں لیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. کچھ فوٹیجز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ فوٹیجز آپ ملاحظہ کیجئے. یہ شیر افضل خان مروت جس وقت وہاں پر موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے تو لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت سے نکلتے ہی انہیں پولیس نے اپنی حراست میں لیا. پہل ان سے بات چیت کی جاتی رہی، اس کے بعد انہیں گاڑی سے اتار کر گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس دوران پولیس کی بھاری نفری موجود رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1-2 دفعہ انہوں نے اور ان کی وکلا برادری نے اس کے اوپر شدید ریزسٹ بھی کیا ہے. یہ ریزسٹنس ہی ہے جو شیر افضل خان مروت صاحب کو اس پوائنٹ تک لے کر آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً کوئی 20 دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح شیر افضل خان مروت بڑے ببانگے دہل سیمینارز کا انعقاد کر رہے ہیں، وہ اس وقت نظروں میں ہیں اور کوئی ایسا یقیناً وہ فیل کر ڈالیں گے جس کے بعد انہیں اٹھا لیا جائے گا. اور ایک دفعہ کے پی کے اندر آپ کو یاد ہوگا چک درا پوسٹ، چیک پوسٹ سے آگے نکلے تھے تو وہاں پر ان کا مقدمہ درج ہوا اور اب کے پی کے شیر افضل خان مروت کو پنجاب کی پولیس نے گرفتار کیا ہے، جو کہ محسن نقوی صاحب کے زیر انتظام ایک صوبہ ہے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. اور اس طرح کے معاملات میں آلریڈی ان کا توتی بولتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں. جناب یہ تو شیر افضل خان مروت صاحب کی گرفتاری کی خبر ہے. اب کچھ اس کے اوپر رد عمل جو آیا ہے وہ میں ٹویٹس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ آپ ان کو وائرل بیانات تصور کر سکتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے گا. سب سے پہلا سٹیٹمنٹ حسیب احمد صاحب، سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جس کا آتا جائے تو دیکھتے جائیے گا. وہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کو 16 ایم پی او کے تحت 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے. حسیب احمد سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. علی زئی یہ ولاگر ہیں، خاصا ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف. یہ فرماتے ہیں شیر افضل مروت لاہور سے گرفتار، سوچی سمجھی سازش کے تحت پختون پنجابی نسلی تعصب کو ہوا دے کر مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. یہ لوگ
ملک کے دشمن ہیں، یہ فرما رہے ہیں علی زئی صاحب۔ اگلا وائرل بیان میں شامل کرتا ہوں خرم اقبال صاحب، وہ فرماتے ہیں شیر افضل مروت کو وکلا نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن پولیس گریبان سے گھسیٹ کر دھکے مارتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئی۔ جناب اگلا وائرل بیان طیبہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پولیس کا کہنا ہے شیر افضل کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس قانون کے مطابق تو سیاست سے اور پارٹی سے لا تعلقی کے علاوہ کوئی ضمانت نہیں ہے، یا تو سائن کرو یا جیل کاٹو۔ اگلا وائرل سٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب کا، اب سنیے گا ذرا، اب ان کے حرکتیں چیک کریں، یہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ پی ٹی آئی انتخابات ملتوی کرانے کی سازش کر رہی ہے شہباز شریف۔ پی ٹی آئی 8 فروری سے فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے صدر نون لیگ۔ فرار کی راہیں وہ تلاش کر رہی ہے، گرفتار ادھر لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، ادھر 16 MPO کے تحت لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا تضاد ہے، اس تضاد کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میر محمد علی خان، شیر افضل مروت گرفتار، اب بھی چند لوگ ٹویٹ کریں گے کہ یہ ٹاؤٹ تھا، ہر ایک کو ٹاؤٹ بنا دیا اپنے چند لائکس اور ویوز کے لیے، مذاق بنا دیا ہے، جو کام کرے اسے متنازع بنا دیتے ہیں۔ جب گرفتار نہیں ہوا تھا تو کہتے تھے کہ ٹاؤٹ ہے اس لیے گرفتار نہیں ہوا، اب گرفتار ہوا تو بولیں گے جان بوجھ کر گرفتار ہوا ہے۔ جتنا نقصان پی ٹی آئی کو چند بے وقوفوں نے پہنچایا ہے کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا۔ ٹاؤٹ تو بہرحال نہیں تھے، اس کی میں وضاحت آلریڈی اپنے ایک ولاگ کے اندر کر چکا ہوں کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط ان کا امپریشن ڈیولپ کر رہے ہیں۔ عدنان عادل صاحب، شیر افضل مروت ٹریپ میں آ گئے، جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت تھی۔ اچھا یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں ایک عرصے سے یعنی گزشتہ کئی ہفتوں سے اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کسی سول ادارے کے ہنی ٹریپ کے اندر آ جائیں گے اور کسی چیک پوسٹ کو توڑ دیں گے یا کہیں جوش اور جذبات کے ساتھ وہ کہہ جائیں گے جو ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو کچھ جملے جیسے انہوں نے اپنی آڈیو سٹیٹمنٹس میں کہا چکدرا کے باہر کہ پولیس ہم پر حملہ کر رہی ہے، یہ ایک قانون دان کو زیب نہیں دیتا۔ پولیس سٹیٹ ہے، بہرحال جو بھی کر رہی ہے، حملے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے آپ کی ٹرمینالوجیز کو کہتے ہیں بیس دیتا ہے، بنیاد دیتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، تو آپ کو وہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ خود تو لائر ہیں، آپ ایک جج رہ چکے ہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ اس زمرے میں آ جائیں۔ بہرحال یہ طے تھا کہ ان کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے گا، لوگ نہیں مان رہے تھے، میں سب سے پہلے بات کر رہا تھا اس کے اوپر۔ ایک اور وائرل بیان فوزیہ رندھاوا، یہ کہتی ہیں پنجابی ہونے پر شرمندہ ہوں۔ یہ شاید اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ کے پی کے لوگ پھر بھی باہر نکلتے ہیں، پنجاب کے لوگ جو ہے نا اس معاملے میں ذرا مختلف ذہنیت رکھتے ہیں۔ مغیث علی صاحب، پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے سے پہلے ہی کام ٹھپ، شیر افضل مروت لاہور سے گرفتار۔ اگلا وائرل بیان ماریا اصفہانی، بلبل کہہ رہی ہے کہ شیر افضل مروت کو وکلا میں موجود لوگوں نے خود گرفتار کروایا، کسی کی چڑیا، کسی کا کوا، کسی کی بلبل، کسی کا کبوتر۔ بہرحال جو بولنا چاہے بول دے۔ ایک دفعہ پھر عدنان عادل صاحب کا وائرل بیان، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں وکلا کا ایک گروپ شیر افضل مروت کے سخت خلاف تھا، وہ ان کی گرفتاری سے اب خوش ہوگا۔ یہ ٹوٹل وائرل بیانات تھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں خود شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری کے اوپر کچھ کامنٹ کروں، کچھ بولتی تصویریں ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ بولتی تصویریں آج کی جی 2 عدد بولتی تصویریں، یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلی بولتی تصویر، سسٹم کے ہاتھوں یرغمال، ایک ایسا شخص جو سسٹم کے اندر پبلک میں اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے۔ نام اس کا شیر افضل مروت ہے، سابق جج، ملک کے نامور وکیل اور اب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف۔ جب تک نامور وکیل اور جج تھے تب تک تو ایسے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ جیسے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، میں نے اس کو فوراً بعد کہہ دیا تھا کہ جس طرح چکے چوکے یہ مار رہے ہیں ان کو اب گرفتار کر لیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ لیکن جس انداز سے گرفتار، جس انداز سے گربان پہ ہاتھ ہیں، پولیس والوں نے انہیں پکڑا ہوا ہے، اور جتنی پولیس کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں، بلکہ وہ پکچر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ پکچر ہے، یہ کوئی میدان جنگ کی تصویر نہیں ہے، یہ جی پی او چوک لاہور کی تصویر ہے، جہاں سے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف، ملک کے نامور وکیل شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں، اتنی پولیس کی گاڑیاں ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے جس پر عمران خان صاحب کو زمان پاک سے
गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं। तो ये मलका रखते हैं आईजी पुलिस भी और केयर टेकर सीएम पंजाब भी इस तरह की गिरफ्तारियों के हवाले से। दूसरी बोलती तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा उस वक्त तक मियाँ साहब कौम से खिताब कर चुके होंगे। ये जी साहबजादी हैं, मियाँ साहब की शहज़ादी, हमारे मुल्क की शहज़ादी। रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट तो दूर रहा, अब आप इसको मुमलिकत आले शरीफिया व जरदारिया अल पाकिस्तानी कह सकते हैं। मुमलिकत आले शरीफिया व जरदारिया अल पाकिस्तानी में जनाब किंग शरीफ मौजूद हैं और क्वीन शरीफ उनके सामने हैं और उन्होंने तस्वीर जो है वो ट्वीट की हुई है। एक तो लफ्ज़ जो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, कौम से खिताब, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट, ये 4 ओहदे हैं जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। हमारे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कौम से खिताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो इससे आप मानी अखज़ कर लीजिए कि ये कितने हद तक मानी खेज जुमला है। यानी आने वाले दिनों में आपके मुल्क का जो वज़ीर आज़म होगा वो मियाँ नवाज शरीफ होगा, उनके लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनके लिए किसी चैनल पर कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो पैमरा की तरफ से नोटिस हुआ या कहीं से तनकीद हुई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं से तनकीद हुई थी कि यह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अवाम से खिताब कह सकते हैं, कौम से खिताब सिर्फ नेशनल लीडर करता होता है जो कि लीड कर रहा होता है ऑफिस को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो या प्रेसिडेंट का हो, जो पब्लिक से स्पीक करते हैं, बात करते हैं। तो बहरहाल जिस वक्त तक ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा ये तकरीर हो चुकी होगी। इस तकरीर में से आप क्या निकालेंगे वो हम देख लेंगे। अब इमरान रियाज खान और मतीउल्लाह जान के दरमियान क्या हुआ है। वैसे तो मतीउल्लाह जान उनकी खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर भी पहुंचे थे और दोनों के दरमियान बड़े अच्छी विशेस एक्सटेंड हुई थी, लेकिन कुछ ट्वीट्स हैं जो पहले इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया, मैं दिखा देता हूं क्या ट्वीट किया, मुलाजा कीजिएगा। उनने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को शेरवानी का तोहफा देने के चक्कर में पूरा निज़ाम नंगा हो रहा है। ये इमरान रियाज खान ने कल ट्वीट किया था 12 तारीख को। इसके जवाब में ट्वीट किया जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने कि जनाब इमरान रियाज खान आपकी ट्वीट पसंद आई, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं कि निज़ाम और हमारी सहाफ़त शेरवानियां पहनाने और उतरवाने के चक्कर में पिछले 8 साल से नंगी हो रही है। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे, आमीन। तो इनके दरमियान एक सर्द जंग जिसको कहते हैं ना, नोक झोंक, वो जारी है और इसके ऊपर जो ट्विटर के लोग हैं यानी ट्विटर के सारिफीन हैं वो बड़े सीख पाया मतीउल्लाह जान के इस जवाब के ऊपर। बहरहाल ये ट्विटर की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया पर ये जंगें हुआ करती हैं। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है और वो है शेर अफजल खान मरवत की। देखें ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि इसी सिस्टम में रहकर जोश से नहीं होश से काम लेना है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जोश से नहीं होश से काम लेना है। बाद औक़ात जोश से ऐसी बात कर दी जाती है जो बाद में आपके लिए राह हमवार कर देती है, ग्राउंड प्रोवाइड कर देती है कि आपने अंदर जाना है, नज़र बंद होना है या आपको सज़ा मिल जाए। ये 2-3 सूरतें होती हैं, उसको आपने अवॉइड करना होता है क्योंकि सामने वाला तो ये चाह रहा है कि आप उस ट्रैप में आए। अगर आप उस ट्रैप में जाते हैं तो फंस जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी गुजारिश यही थी जो गुज़िश्ता कई दिन से मैं कर रहा था। पहली गुजारिश यह थी कि आप ज़रूर वर्कर्स कन्वेंशन करें, आप ज़रूर लोगों के बीच में जाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई वारंट लेकर आता है या गिरफ्तारी के लिए कोई आता है तो आपको नाका तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को अपने पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि वो डॉन फिल्म का कोई सीन नहीं है कि आप पुलिस को पीछे लगाएंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। पब्लिकली हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको अप्रिसिएशन मिले, लेकिन बहरहाल आप एक स्टेट के अंदर रहते हैं और उसको आपको उसी के अकॉर्डिंगली स्मार्टली प्ले करना है। स्मार्टली तो स्मार्टली प्ले ये होना चाहिए था कि आपको अगर कहीं से कोई पता चल रहा था आप उसकी पहले उबूरी जमानत मंजूर करवा लेते, जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करवा लेते, जितने भी पर्चे हुए और अगर नहीं भी हुए तो उसको किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करते ताकि आप उससे बचे रहें। तो आपने बहरहाल आंखें दिखाई सिस्टम को और उसमें फिर चकदरा चेक पोस्ट तोड़ने वाला जो वाक़या था उसके बाद जो अरेस्टिकेशन होने की सीन बन रहा था आपको अरेस्ट करने का, उसके बाद मुझे ये जब आपने 22, 23, 24 तारीख का ऐलान किया पंजाब में आप करेंगे
ورکرز کنونشن. مجھے تبھی سے دھڑکا لگ گیا تھا کہ آپ جب پنجاب میں انٹر ہوں گے تو پنجاب پولیس آپ کا سواگت کرے گی, اور پھر آج وہی ہوا ہے. تو ایک طرف پھر جو سیٹ اپ ہے, جو سسٹم ہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. سسٹم ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, پھر معزز عدلیہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور جو اس کی طرف بات کر رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے وہ ریاست اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, غلط بات کر رہا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو پولیٹیکل ورکرز کنونشن ہے ان کو روکنے کے لیے آپ ان کے عمائدین کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہ کھلا تضاد ہے. دو صورتیں ہیں, یا تو یہ سارے ڈسمینٹل ہو جائیں گے جتنے پولیٹیکل ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے, اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے, اس کو لیول پلینگ فیلڈ کا نام دے دیا جائے گا, یا پھر ان سب کو گرفتار کر کے الیکشنز ہوں گے ہی نہیں, اور موو فارورڈ کر کے جس طرح نواز شریف صاحب کو قوم کا لیڈر ڈکلیئر کر دیا گیا نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر, ہو سکتا ہے کہ ان کو قوم کا وزیر اعظم بھی اناؤنس کر دیا جائے. اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.